الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امتی ولا کتاب بعد کتابی وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعلماء حق اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے محبت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعطراتہ بعدد کل معلوم لک الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی رحمت للعالمین۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر خوشیوں کے دن آنے والے ہیں۔ ماہ مبارک رجب المرجب کی آمد ہے۔ آج سے چند دنوں بعد یہ مبارک مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول لے کر آنے والا ہے۔ یہ مبارک مہینہ جس کے اندر ایک سب سے عظیم واقعہ درپیش آیا، وہ تیرے میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم کو اللہ نے اسی مہینے میں معراج عطا فرمائے، معراج پر بلا کر اپنے دیدار سے مشرف عطا فرمایا۔ خالق لم یزل نے اس مبارک مہینے کو بڑی بے پناہ خوبیوں سے نوازا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص رجب المرجب کا ایک دن کا روزہ رکھے، رجب المرجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ پاک اس روزے کے بدلے میں اس کے 3 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جو رجب کی دوسری تاریخ کا دوسرا روزہ رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جو رجب المرجب کے تیسرے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ہر ایک دن کے بدلے 1 ماہ کے گناہوں کے اس کی کفارہ ہوتا ہے۔ یہ ہے رجب المرجب کے روزوں کی شان فضیلت۔ ایک مرتبہ بصرہ کی نزہت المجالس کے اندر یہ روایت موجود ہے 311 صفحے کے اوپر کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بصرہ کی ایک نیک خاتون جو اپنے وقت وفات کے قریب اپنے بیٹے کو وصیت کرنے لگی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اس کپڑے میں دفنانا جس کپڑے کو پہن کر میں رجب المرجب میں عبادت کیا کرتی تھی۔ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے نے اس کو دوسرے کپڑے میں دفنا دیا، اور جب وہ دفنا کر قبرستان سے گھر واپس آیا تو حیرت کی اس کی انتہا تھی کہ وہ دیکھتا ہے کہ جو کفن وہ اپنی والدہ کو دے کر آیا تھا وہ کفن وہاں موجود ہے، اور جو کفن کی وصیت کی تھی وہ کفن اپنی جگہ سے واپس ہے، غائب ہے۔ تو اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ جو تو نے کفن دیا تھا وہ ہم نے واپس کر دیا، ہم نے اسے اسی کفن میں کفنایا جس کی اس نے وصیت کری تھی۔ ہم رجب المرجب کے روزے رکھنے والوں کو قبر میں غمگین نہیں ہونے دیا کرتے۔ یہ ہے رجب المرجب کے روزے رکھنے کی فضیلت کہ رب تعالیٰ بھی اس سے کتنا پیار کرتا ہے۔ مکاشفۃ القلوب کے اندر حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رجب دراصل ترجیب سے نکلا ہے، ترجیب سے مشتق ہے جس کے معنی ہے احترام کرنا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے رجب المرجب مہینے کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی، اس کی مدد کی، تو اللہ پاک اسے جنت کے اندر ایک عظیم الشان حد نظیر یعنی وسیع محل عطا فرمائے گا۔ جہاں تک بندے کی نگاہ جائے گی وہ محل ہی محل ہوگا۔ اور فرمایا جو رجب المرجب کا احترام کرتا ہے اللہ پاک 1000 کرامتوں کے ساتھ اس کا احترام کرتا ہے۔ اور فتاوی رضویہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 608 کے اوپر امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ کیا فرماتے ہیں
کہ آپ فرماتے ہیں کہ فوائد نہاد میں حضرت انس سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب کی 27ویں تاریخ کو مجھے نبوت عطا کی گئی ہے، جو اس دن کا روزہ رکھے اور افطار کرے، افطار کے وقت دعا مانگے تو اللہ رب العزت اس کے 10 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔